اور ٹاپک مائی مدر ایٹ 66 بائی کملا داس. تو اب اس کا پوئم کا ہم لاسٹ پارٹ ہم پڑھیں گے. I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. تو یہاں وین کا مطلب ہے looking pale and weak. Ache means pain. The poet's mother was looking pale and weak. Her face was looking just like a yellowing moon of late winter season. The poet felt some old familiar pain and fear that she experienced in her childhood. She could not speak a single word to her mother. The only words she could speak were, "See you soon, Amma." And she only smiled and smiled and smiled. تو جو یہ تیسرا پارٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوئٹ ہے یہ سیکورٹی چیک سے گزرتی ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ اس سے کچھ گز کی دوری پر ہوتی ہے. سیکورٹی چیک کے بعد کملا داس دوبارہ اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے. I looked again at her. اس نے دوبارہ اپنی ماں کی طرف دیکھا. Wan, looking pale and weak. وہ بہت ہی زرد اور کمزور دکھائی دے رہی تھی. Wan, pale as a late winter's moon. یہاں یہ سملی ہے ایز استعمال کیا ہے اس نے. تو جو اس کا فیس ہے وہ ایسے دکھائی دے رہا ہے جیسے ونٹر سیزن لیٹ ونٹر سیزن میں مون جو چاند ہوتا ہے وہ اس میں جو زردی ہوتی ہے زرد دکھائی دیتا ہے سست دکھائی دیتا ہے کمزور دکھائی دیتا ہے. تو اسی طرح اس کی ماں اس وقت دکھائی دے رہی تھی. And felt that old familiar ache. تو جو پوئٹس ہے اس کو وہ پرانا وہ درد محسوس ہوا اور خوف محسوس ہوا. That she experienced in her childhood. جو اس کے بچپن میں خوف اس کے اندر پیدا ہوتا تھا وہی خوف اب دوبارہ پیدا ہوا. کیونکہ بچے کو کبھی کبھی یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں یہاں نہیں ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے. تو اب اس کو دوبارہ یہ خوف ستانے لگا کہ جیسے وہ اپنی ماں سے بچھڑ رہی ہے تو یہ خوف اس کو اندر سے کھانے لگا ستانے لگا. She could not speak a single word to her mother. تو اتنے وہ تکلیف اس کو محسوس ہوئی کہ وہ ایک بات بھی ایک لفظ بھی اپنی ماں سے بول نہیں سکی. The only words she could speak were, "See you soon, Amma." اور وہ اپنی ماں سے صرف اتنا ہی کہہ سکی, "See you soon, Amma." اماں میں جلدی ہی دوبارہ آپ سے ملاقات کروں گی, ہم دوبارہ جلدی ہی ایک دوسرے سے مل جائیں گے. And she only smiled and smiled and smiled. وہ صرف مسکراتی رہی, یعنی اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پیدا ہوئی اور وہ لگاتار مسکرا رہی. تو ان لائنوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے ان آخری لائنوں سے کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں جوان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں. انہیں بار بار
خوف رہتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو کبھی نہ کبھی اب جلدی کھو جائیں گے، لیکن وہ اس خیال کو پوری طرح ان خیالات کا پوری طرح وہ اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا جو یہ پوئم ہے کہ اس میں جو پوئٹس ہے، شاعرہ ہے، اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ انسانی رشتوں کے عام تضاد کو، یعنی انسانی رشتوں میں جو تفاوت ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، ان تضاد کو سامنے لاتی ہے۔ ہم کسی سے گہری ہمدردی محسوس کرتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے اپنوں سے بہت زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، لیکن ہم مناسب انداز میں اس ہمدردی کا اظہار کرنے سے قاصر رہتے ہیں، یعنی ہم اپنی اس ہمدردی کا مناسب انداز میں اظہار کرنے میں ناکام رہتے ہیں، اور یہی بات ہم اس پوئم میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک پرسنل ایکسپیرئنس ہے اس پوئم میں، اور وہ ایک ہیومن ریلیشن شپ میں ایک جو تضاد ہوتا ہے، اسی تضاد کو وہ یہ کملا داس باہر لانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہمیں کسی کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مناسب طریقے سے ہم اس ہمدردی کا اظہار اس آدمی سے جس کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ سو دا پوئم ریلیٹس اے پرسنل ایکسپیرئنس تھرو اٹ دا پوئٹس brings out a common paradox of human relationship. Sometimes we do feel deep sympathy for someone, but we fail to express it in a proper manner. تو جو یہ پوئم ہے ہم نے دیکھا it is in a single sentence punctuated by commas, and it indicates a single thread of thought interspersed with observations of the real world around and the way these are connected to the main idea. یعنی یہ ایک سنگل تھاٹ ہے، ایک ہی خیال کے بارے میں یہ پوری پوئم ہے، اور اس میں جو ریئل ورلڈ ہے، ہمارے ارد گرد جو حقیقی دنیا ہے، اس میں جو مشاہدات ہم کرتے ہیں ان کو مکس کیا گیا ہے۔ انٹرسپرس کا مطلب ہے ٹو مکس ٹو تھنگس irregularly placing things of one kind among things of other. تو یہاں ہم ایک طرف تو بوڑھی ماں ہے اور دوسری طرف دوڑتے ہوئے بچے ہیں یا دوڑتے ہوئے جوان درخت ہیں، تو یہ دو خیالات ہیں، لیکن ایک ہی تھاٹ میں ان کو مکس کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مین آئیڈیا ہے یہاں پر بڑھاپے کا، کوئی کسی کے کھونے کا، تو یہ آئیڈیا کس طرح اس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے۔ Dear students, this was the explanation in Urdu of the first poem of your Flamingo textbook, My Mother at 66, written by Kamala Das or Kamala Suraya. I hope that you would have understood it very well. Thank you.